سوالی ہیں حضرت سخی ابن سخی ہیں. آپ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیے اور پتہ چل جائے کہ بھینس کالونی والے لوگ اصلی دودھ پیتے ہیں. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جسے پیار میں ہاتھ کھڑا کرے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ اس کا بھی میرا پیار ہے. نعرہ رسالت. اب ہاتھ جوڑ لیجیے حضرت، ہم سوالی ہیں، آپ سخی ابن سخی ہیں، سب کی جھولیاں بھر دیجیے. اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. معزز سامعین، علماء محترم اور وہ سارے باذوق حضرات جو اس محفل میں، محفل ذکر میں شمولیت کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہیں. میں کراچی کی بھینس کالونی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. ہمارے محب گرامی مولانا غلام یاسین گولڈوی کی محبت اور کشش نے وہاں بیٹھنے نہیں دیا. سب کہتے رہے بہت دور ہے جگہ. میں نے کہا جس محبت سے مولانا یاسین صاحب اور یہاں کے باذوق حضرات بھینس کالونی اور مضافات کے رہنے والے، اگر ان کے دل کی آرزو ہے، خواہش ہے، تو میں انشاءاللہ ضرور وقت نکالوں گا. چنانچہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہاں ہمارے پنجاب کے مختلف اضلاع کے لوگ رہتے ہیں.
میں اس لیے اپنی پنجابی کے جملے بھی کبھی کبھی دوران گفتگو شاید آ جائیں، لیکن وہ اپنے ذوق کے تحت ہوتے ہیں اور ضرورت کے تحت اردو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کراچی میں عام طور پر اردو بولی جاتی ہے، اور اس حوالے سے یہ خطاب جہاں تک جائے گا تو لوگوں کو شاید فائدہ پہنچے۔ آپ ذوق کے ساتھ سنیں، جیسا کہ حافظ صاحب نے ابھی اس کا اظہار کیا ہے۔ ذہن مرکوز رکھیں، گفتگو اور خطاب کے درمیان نقل و حرکت کو موقوف کریں، بند کریں، دل جمعی کے ساتھ جو کچھ میں گزارش کروں گا اس کو سنیں، موبائل بھی بند کر دیں۔ خطاب آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی میں بہت جادو بیان خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے علم کا دعویٰ ہے، نہ میں کوئی مدعی خطابت ہوں۔ میں اس علیم خبیر کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو ایک جاہل کو بھی علم دیتا ہے، اور جس کے سامنے بڑے بڑے اہل علم بھی آخر میں اعتراف عجز اور اعتراف جہالت کرتے ہیں۔ علم اہل ظاہر کے لیے لفظوں سے تعلق رکھتا ہے، اور اہل باطن کے لیے اس کا تعلق معانی اور مطالب سے ہے۔ لفظ منہ سے نکالا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اور ہر لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ لفظ نظر آتا ہے، معنی نظر نہیں آتا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مطالب جو ہمارے ذہن میں منتقل ہوتے ہیں وہ الفاظ کی وساطت کے بغیر منتقل ہوتے ہیں۔ لفظ کی ایک اپنی حیثیت ہے، لیکن لفظ اسی وقت تک معتبر ہوتے ہیں جب تک ان کے ساتھ معانی اور مطالب کا تعلق رہے، اور جس لفظ میں معنی نہ ہو اس کو مہمل کہا جاتا ہے، یعنی بے معنی لفظ۔ لفظ کا معنی ہوتا ہے منہ سے پھینکنا۔ پھینکنا ایک آواز، ایک لفظ کی صورت میں جس طرح ہم الفاظ ادا کرتے ہیں تو آواز منہ سے پھینکی جاتی ہے۔ عرب کہتے ہیں، شرح جامی میں ہے، اکلت التمرہ ولفظت النواتا، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینکا، لفظت النواتا۔ تو لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے۔ معانی القاء ہوتے ہیں، پھینکے نہیں جاتے ہیں، معانی القاء کیے جاتے ہیں، لفظ پھینکے جاتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا نمبر بھی اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن اب جو میں نے بات چلا چکا ہوں اس کو کسی نتیجے تک پہنچاؤں۔ تو لفظ جو ہیں یہ بڑی حد تک مطالب کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب لفظ عاجز ہو جائیں تو معانی الفاظ کے وساطت کے بغیر القاء کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی منزل ہے جس منزل پر انسان بہت کم پہنچتے ہیں۔ یہ شان صرف مالک کی ہے
جو دلوں میں بات کو ڈال دیتا ہے۔ اس کی دلیل میں وہ آیت کریمہ اس کے ایک جز پڑھتا ہوں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جب رسالت مآب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں فرمایا وحی کا لفظ استعمال فرمایا، لفظ نہیں، لفظ کا کوئی جملہ یا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کے لیے منہ چاہیے، منہ کے لیے جسم چاہیے، جسم حادث ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، لفظ سے بھی پاک ہے، اس لیے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے، اس بندہ ممتاز، بندہ خاص، کیونکہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ بھی اس کے امتیاز کو ظاہر کر رہی ہے کہ صرف بندہ نہیں ہے بلکہ اس کا بندہ ہے۔ تو اس کی طرف وحی کی، وحی کیسی کی؟ وحی لفظوں سے پاک تھی، لفظ الفاظ نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے قبول کرنے کے لیے ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ لفظ کے قبول کرنے کے لیے دماغ چاہیے، آواز چاہیے، آواز کندھا بنتے ہیں، آواز کے کندھے پر سوار ہو کر لفظ کان کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ آواز کے کندھے پر سوار ہو کر لفظ آتا ہے، آپ سن رہے ہیں تو یہ ہوا ہے، ہوا کا دوش ہے، ہوا کے دوش پر سوار ہوتی ہے، آواز ہے۔ اگر آواز نہ ہو تو آپ لفظ نہیں سمجھ سکتے۔ تو رومی نے فرمایا تھا کہ قول اورا لحن ہے، آواز نہ ہے۔ اللہ جب بولتا ہے تو اس کے قول کا نہ کوئی لحن ہے نہ کوئی آواز ہے، لیکن بولتا ہے۔ تو جس طرح اس کی شان ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، تو وہی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو القاء کی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے، جہاں وہ اپنے پیغام کو لفظوں کی مدد کے بغیر پہنچائے۔ بعض دفعہ الفاظ کے حوالے سے بھی وہی ہوتی ہے، جس طرح قرآن مجید ہے کہ ان مطالب و مفاہیم کو بھیجنے کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی وہ خود کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق صوت بھی ہے، خالق آواز بھی ہے، خالق لفظ بھی ہے، خالق معنی بھی ہے۔ تو بعض دفعہ جس طرح آیات نازل ہوئیں تو الفاظ مطالب کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وہ انتہائے کمال ہے بیان کا، انتہا ہوتا ہے کہ انتہا ہوتی ہے کہ وہاں اس طرح کے کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ فاتو بصورت من مثلہ، فرمایا کہ اگر اے انسانوں تم میں جرت ہے تو اس صورت کی، اس کی ایک آیت تم بھی بنا کر لاؤ۔ حالانکہ عرب بڑے بڑے زبان جانتے تھے، ان کی زبان تھی اور ان کی زبان ہی میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے کوئی اپنی طرف سے لفظ پیدا نہیں کیے، حالانکہ ان سارے الفاظ کا وہ خالق تھا، لیکن اللہ نے عرب میں جو مروج زبان تھی اس میں قرآن نازل کیا تاکہ عرب یہ نہ کہیں کہ ہمیں ایسی زبان دی گئی، ہماری طرف ایسی زبان میں پیغام بھیجا گیا کہ جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری زبان استعمال کروں گا، وہی محاورہ استعمال کروں گا، وہی ضرب الامثال، وہی روزمرہ، وہی بولی، لیکن لفظ ایسے رکھوں گا کہ تم اس کی مثال، یعنی
آپس میں تم بولتے ہو وہی لفظ بولتے ہو، لیکن نگینے کی طرح ایسے چڑھوں گا انہیں کہ کوئی لفظ فصیح سے فصیح تر انسان کوئی لفظ اٹھا نہیں سکتا وہاں سے اور دوسرا لفظ رکھ نہیں سکتا۔ یہ وحی کا وہ انداز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا بھی خود انتخاب فرمایا، معانی و مطالب کا بھی۔ دوسری وحی کی وہ صورت ہے جو لفظوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ وہ حدیث کی صورت ہے کہ جس معاملہ کے فیصلے کے لیے اگر کوئی محکم آیات محکمات سے کوئی بات سامنے نہ لائی گئی ہو تو اس کی مزید وضاحت سرکار دو عالم جب فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر پر وہ معانی و مطالب بغیر لفظوں کی مدد کے القاء فرما دیتا ہے۔ حضور کے ذہن مبارک میں چونکہ آپ افصح العرب والعجم ہیں تو اس کے لیے جو آپ مرتبہ نبوت پر فائز ہونے کی حوالے سے ان مطالب و معانی کے لیے جو الفاظ منتخب فرماتے ہیں یہ پھر انسانوں میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جملے فرمایا اوتی تو بجوامع الکلم، میں بڑے مختصر جامع معنی، جامع کی تعریف یہ ہے علم المعانی میں آتی ہے کہ جامع وہ جملہ ہے، جامع کا لفظ بڑا جامع ہے۔ جامع کا معنی یہ ہے کہ جو جتنی خوبیاں اس فکرے میں ہونی چاہیے وہ اس میں موجود ہوں، جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس فکرے میں موجود ہوں۔ اور معنی وہ ہے کہ جو خوبیاں نہیں ہیں، جو خوبیاں نہیں ہیں ان کو وہ فکرہ روک دیتا ہے، اس کے اندر وہ جو خوبی نہیں ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ معنی بھی ہے اور جامع بھی ہے، یعنی خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہے اور جو خوبیاں نہیں ہیں، مثلا فساد سے گھرا ہوا جملہ ہے، کوئی بازاری لفظ ہے، کوئی ایسا جملہ ہے، کوئی ایسا مفہوم ہے جس میں قباحت ہے، حشو ہے، زوائد ہیں۔ ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں حشو و زوائد بھی ہوتے ہیں۔ حشو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ لفظ وہاں نہ رکھیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے ویسے ہی ٹھونس دیا، چل تو رہا ہے کام، لیکن زوائد میں سے ہے، حشو میں، یہ قباحت ہے، قبح ہے، یہ فساد اور بلاغت کے خلاف ہے۔ تو حشو و زوائد سے قرآن مجید پاک ہے۔ رسالت میں آپ کے وہ اقوال زرعی جو آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہیں اور ان کی ثقافت اسماء الرجال کے حوالے سے علماء کے ہاں مستند ہے، اس میں بھی کوئی جھول نہیں ہے اور کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خوبیوں سے ہر جملہ ہر لفظ مالا مال ہے۔ تو یہ سرکار کا وہ انداز بیان ہے۔ دیکھیں یہی جو آیت میں نے پڑھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تو اکثر جگہ مومنین کو خطاب فرماتا ہے، مسلمانوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، ناس کے عموم میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقے کا آدمی شامل ہے، جس کی جو کوئی زبان ہو، یہ عمومی خطاب ہے، محدود نہیں۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، آمنو سے قید ہو گئی ایمان والوں کے، دوسرے مخاطب نہیں ہیں، ایمان والے سنیں۔ لیکن جہاں عمومی خطاب ہے کہ کیوں عمومی خطاب ہے؟ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین،
وہ سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی وہی پالنے والا ہے، ان کو بھی رزق وہی دیتا ہے۔ تو ربوبیت کبریٰ اس کی شان ہے۔ تو اس لیے وہاں چونکہ رب العالمین ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، یہ کسی فرقے یا مذہب میں بند ہو کر نہیں، اے لوگو، اے نسل انسانی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مذکر اور مؤنث سے، نر اور مادہ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں قبیلوں میں، برادریوں میں، خاندانوں کے الفاظ میں تقسیم کر دیا۔ یہ الفاظ کا میں نے جو لفظ یہاں ایک اضافہ کیا ہے، اس کا منشا ہے، کیونکہ شعوب اور قبائل میں تقسیم کرنا یہ اعتباری ہوتا ہے، اعتبارات ہیں کہ یہ صاحب فلاں ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ کھوکھر ہیں، یہ فلاں خاندان کے، یہ اعتبار لفظی اعتبار ہے۔ گجر ہیں، یہاں بھی گجر برادری ہے بہت، تو یہ سب اعتباری لفظ ہے، حقیقت نہیں ہے، اطلاق ہے لفظوں کا۔ تو اس کی وضاحت اگر یہ ان کی حقیقت ہوتی تو اللہ جو اس کے بعد جملہ فرما رہا ہے اس کو فیصلہ کا جملہ نہ کہتا ہے، وہ فیصلے کے اعتبار پر اسے جملہ کہا کہ اگر تمہارے شعوب اور قبائل جن پر لفظوں کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ سید ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو اگر یہ حقیقت ہوتی، اس کا حقیقی اعتبار ہوتا تو اللہ خاندانوں کے نام لیتا۔ چنانچہ آپ کو ایک لإیلاف قریش ایلافہم کے علاوہ شاید آپ کو کوئی خاندان کا ذکر نہ ملے۔ وہ بھی قریش کیوں قابل ذکر ہوئے؟ کیونکہ سرتاج قریش اسی قریش قبیلے سے ایک وہ ہستی دنیا میں بھیجی گئی جس پر قرآن نازل ہوا، تو ان کے صدقے میں قریش کا ذکر کر دیا۔ تو یہ سارے اعتباری لفظ ہیں۔ تو اگر یہ اس کی حقیقت اس طرح ہوتی جس طرح ہم سمجھتے ہیں تو اللہ یہ نہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ شعوب، قبائل، خاندان ٹھیک ہیں، میں نے تمہیں پہچاننے کے لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، تو یہ اعتباری لفظ میں نے نام رکھ دیے ہیں۔ اور اصل کیا ہے؟ ان اکرمکم، تم ان اعتبارات پر نہ کھونا کہ فلاں سید صاحب ہیں، فلاں شاہ صاحب ہیں، فلاں قریشی ہیں، فلاں ہاشمی ہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے، نسبتیں اپنی ہیں، لیکن میں جو فیصلہ کروں گا کل، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قیامت کے دن جو میرا فیصلہ ہوگا اس کا معیار تقوی ہے، چاہے وہ کسی قبیلے سے ہے، دنیا کے گھٹیا سے گھٹیا قبیلہ جس کو کہا جاتا ہے، چاہے اس سے اس کا تعلق ہو، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ قبیلے کا ہو، تو تم قیامت کے دن نسب لے کر نہ آنا، خاندان لے کر نہ آنا، تقوی لے کر آنا۔ تم متقی کتنے ہو، تم ڈرتے کتنے ہو مجھ سے، میں یہ دیکھوں گا۔ اب دیکھیے یہ الفاظ بھی ہیں سرکار کے، میں جو وہ بات کر رہا تھا
کہ الفاظ بھی اللہ نے دیے، معانی بھی اللہ نے بھیجے اس آیت میں، سارے قرآن میں. تو اس میں آیات بھیجی، مفاہیم اور مطالب دی، اور اسی بات کو اب وہی بات لفظوں کے حوالے کے بغیر اپنے محبوب کے دل میں بھیج دی. یہی بات حضور نے اسی بات کو تھوڑے سے لفظوں کے بدلنے اور اس کے حوالے جملے جو ہیں اس کے اختلاف کے ساتھ آپ نے فرمایا اسی بات کو کہ یا بنی ہاشم لا یاتنی الناس باعمالہم وتاتونی بانسابکم، کہ اے ہاشمیوں، بنی ہاشم کے گھر میں پیدا ہونے والوں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں پہنچیں اور تم میرے پاس اپنے نسب لے آؤ کہ ہمیں حضور بچائیے، ہم تو آپ کے خاندان کے ہیں. فرمایا عمل کرنا، اچھے اعمال کرنا، اس پر گھمنڈ نہ کرنا کہ تم میرے خاندان کے ہو. یہ عمومی خطاب ہے سرکار کا بھی، اور جہاں آپ نے تخصیص فرمائی ہے وہاں تخصیص بھی ہے. اب دیکھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں، قرآن ہی فیصلہ کرتا ہے اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ، تو ان سے آپ یہ سوال کریں، میں بھی کرتا ہوں سوال، کہ پھر عشرہ مبشرہ کے لیے جو سرکار نے جنتی ہونے کا دنیا میں اعلان فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا اعلان فرمایا کہ یہ جنتی؟ دیکھیں نا، آپ صاحب علم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجمع بھی بڑا مشہور ہے، آپ ذرا اتنے آواز نکالیں کہ میں سمجھوں کہ آپ سن رہے ہیں، آپ میں ذوق پیدا ہو رہا ہے، اتنی ہاں کریں. سمجھ آئی نا؟ تو دیکھیں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. 10 آدمیوں کے متعلق سرکار نے فرمایا. بھائی اگر اللہ کے علاوہ رسول کی معاذ اللہ بعض لوگوں کو کہنے کے مطابق وہ بات نہیں ہے تو اللہ نے تو ان کی جنت نہیں ہونے کا کہیں ذکر نہیں کیا، تو سرکار نے کیوں فرمایا؟ کیا ان سے پوچھیں جا کر کہ کیا اس حدیث پر ایمان ہے یا نہیں؟ کیا یہ 10 آدمی جنتی ہیں یا نہیں؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ لوگ بھی، وہ طبقہ بھی اس حدیث پر غور فرمائے کہ جو اہل بیت سے بہت محبت کا دعویٰ رکھتا ہے. میں اس کی وضاحت ذرا کروں گا کس طرح کہ علی فی الجنہ، علی جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ صرف علی جنت میں ہے، معاذ اللہ باقی ہم نہیں مانتے. تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر علی جنت میں ہے تو اسی حدیث کی وجہ سے ہے نا جنت میں. سرکار نے نشاندہی فرمائی ہے نا. حضرت علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں جنتی ہوں، نہ وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غیب کی خبر رکھنے والا صرف کملی والا ہے. اچھا، تو علی جنتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سرکار کے زبان اطہر سے نکلا کہ علی فی الجنہ. اچھا، علی اگر اسی حدیث کے حوالے سے جنتی ہیں تو 9 جو دوسرے ہیں وہ معاذ اللہ کیوں جنتی نہیں ہیں؟
تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہر نام ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں، چلیں یوں صحیح، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک پھر علی کی حالت مخدوش ہو گئی، اہل بیت کی حالت مخدوش ہو گئی؟ حضور نے اللہ کی طرف سے تو کوئی اعلان نہیں ہوا کہ یہ طبقہ جنت میں جائے گا یا نہیں۔ تو آپ جو امیدیں رکھ کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا طبقہ جنت میں لے جائے گا، علی ہمیں جنت کے دروازے سے داخل کرے گا، ہم علی کے صدقے جائیں گے، تو جو خود جنت میں نہیں جائے گا وہ آپ کو کیسے لے جائے گا؟ تو ماننا پڑے گا کہ علی بھی جنت میں ہے، عمر بھی جنت میں ہے، عثمان بھی جنت میں ہے، ابو بکر بھی جنت میں ہے۔ اور پھر یہ کہ کچھ لوگ، یہ ایک خیال ہے لوگوں کا، حالانکہ قرآن میں غور کریں تو یہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں، کرامن کاتبین، ہے جی، یعلمون ما تفعلون، کہ وہ اس کندھے دائیں اور بائیں پر بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔ اللہ نے اپنے ہوتے ہوئے کرامن کاتبین جو اس کی مخلوق ہیں ان کی طرف نسبت کیوں فرمائی؟ حالانکہ چاہیے یہ تھا، شرک سے بچنے کے لیے ہوتا یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، جانتا اللہ ہے، ہونا یوں چاہیے تھا۔ جو کچھ اے انسانوں تم عمل کرتے ہو لکھتے کرامن کاتبین ہیں، لیکن جانتا میں ہوں۔ اللہ نے نہیں فرمایا، ان کی طرف نسبت کی، یعلمون ما تفعلون، وہ کرامن کاتبین جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یہ نص ہے، نص قطعی ہے۔ میں یہاں دعوت فکر دوں گا کہ یہاں کوئی ثابت ہے کہ کرامن کاتبین میں سے کسی نے، جو ابھی تک کسی نے عمل نہ کیا ہو، کل کرنا ہو یا 10 منٹ بعد کرنا ہو، اس کے پہلے لکھ لیا ہو؟ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں، میرا خطاب ذہین لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے اور لطف بھی دے گا۔ تو یہاں آرام سے بیٹھنا، تو یہاں یہ نہیں فرمایا، صرف فرمایا یعلمون ما تفعلون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی عمل کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ایک آدمی کو آپ پکڑ کر لے جائیں کہ کل بھائی آئیے ان کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیں، کیوں بھائی ہو سکتا ہے کل یہ گناہ کر دیں، کوئی جرم کر دیں، تو لہذا ان کو پہلے بند کر دیا ہے۔ یہ تو بڑی حماقت ہوگی، لوگ ہنسیں گے اس بات پر، اس آدمی پر کہ اس نے ابھی تک اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ تو جرم کے علم ہونے کے بعد سزا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، تم عمل کر چکتے ہو تو ان کو علم ہوتا ہے، اس وقت یہ لکھتے ہیں۔ یہ نص ہے، نص قطعی ہے، تم علم کر چکتے ہو، اس کے بعد ان کے علم میں آتا ہے کرامن کاتبین میں، تو وہ لکھتے ہیں، ورنہ یہ عمل کیا ہی نہیں جناب۔ پہلے کرامن کاتبین، یعنی کرامن کاتبین کو علم غیب نہیں ہے۔ کرامن کاتبین کے پاس علم غیب نہیں، انسان کا پہلے عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ان کو علم ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، علم کی نسبت کہ یعلمون ما تفعلون، جو تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں، عمل کرنا پہلے ضروری ہے۔ لیکن اپنے اور میرے آقا کو دیکھو، اپنے آقا کو دیکھو کہ عمل ابو بکر
عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتضیٰ اور باقی صحابہ جن کو تو آپ نے جنتی کہا، فرشتوں کا علم محدود ہو گیا، عمل کرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن کملی والا پہلے دنیا سے تشریف لے گیا، یہ عشرہ مبشرہ بعد میں فوت ہوئے۔ بھائی کوئی صاحب کہیں کہ یار تم بڑی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہو، میں عقیدت کا اظہار بھی کروں تو میرا حق بنتا ہے، میں حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، اس میں کوئی عقیدت کا دخل نہیں ہے کہ میں کوئی افسانہ بنا کر آپ کی شان کو بڑھا رہا ہوں۔ ہماری کیا حیثیت ہے سرکار کی شان کو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر تو اللہ نے اونچا کر دیا۔ سمجھ آئی؟ تو میں حقیقت پیش کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ جو صحیح الدماغ ہوگا، صحیح الخیال ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح الدماغ ہوگا، جس کا دماغ ٹھیک ہوگا، جو مینٹل کیس نہیں ہوگا، جو پاگل نہیں ہوگا، جو دیوانہ نہیں ہوگا، جو مجنون نہیں ہوگا، صحیح الدماغ ہوگا، صحیح الخیال نہ صحیح، لیکن میری بات سنیں انشاءاللہ وہ تسلیم کرے گا۔ تو حضور تشریف پہلے لے گئے، یہ 10 آدمی بعد میں گئے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کر رہا ہوں۔ سرکار آپ نے ان کے جنتی ہونے کا جو بیان فرمایا ہے، یہ تو اس وقت آپ فرما سکتے ہیں کہ جب آپ عمل دیکھ رہے ہوں۔ عمل دیکھنے والا تو اللہ ہے، یا جن کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا ہے، اور وہ بھی انسان کے عمل کرنے کے بعد ان کو علم ہوتا ہے۔ تو ابو بکر اور ان 10 آدمیوں نے تو ابھی ان کی زندگی تو مکمل ہوئی نہیں، ابھی تو کئی سال انہوں نے زندہ رہنا ہے، تو آپ نے کس طرح فرما دیا؟ اور بلکہ ادھر سے جواب ملتا ہے حدیث سے، ارے پاگل انسان، تجھے یہ خیال نہیں آیا یہ سوال کرتے وقت تم ان کی مدت حیات میں جو اعمال انہوں نے کرنے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابو بکر دیکھو تم وہ کھڑے اور میں تمہیں حوض کوثر سے جام عطا کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا حق نصیر صاحب نے کہنا ہے یا نصیر، حق نصیر، تو میں نے یہ تو بڑے ادھر کی بات، بڑے قریب کی بات پاگل آدمی تم کر رہے ہو۔ میں نے تو ایک مرتبہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا، اپنے صحابہ میں ذکر کر رہا تھا، اپنی موج میں تھا، اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کے اکرام اور اس کی نوازشات کا میں ذکر کر رہا تھا، تو مجھے تو حوض کوثر بھی نظر آ رہا تھا۔ میں جس کو عطا کر رہا تھا جام، میں نے ان کو بھی دیکھا۔ عمر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر میرے پاس ہے، علی میرے پاس ہے، لیکن میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جام لے رہے ہیں اور میں جام عطا کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں ایک پیش کروں، یہ بڑا میڈیا کا دور ہے۔ پہلے کمال یہ تھی کہ ہم اخبار میں خبریں پڑھتے تھے نگاہ سے، پھر یہ ہے کہ سماعت سے ریڈیو میں سنتے تھے،
اب یہ ہے کہ براہ راست سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. ٹی وی ایجاد ہوا, کیمرہ یہ محفوظ ہو رہا ہے, ہماری آواز بھی لمحات محفوظ ہو رہے ہیں, پوری نقل و حرکت کے ساتھ محفوظ ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث جو بخاری شریف میں بھی ہے اور تمام کتابوں میں موجود ہے, تو اس سے پتہ نہیں چلا کہ تم یا آج کا ٹی وی میڈیا جو حال اب ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کو نقل کر سکتا ہے, ماضی کو نہیں کر سکتا. یا ماضی قریب میں جو واقعہ ہوا ہے وہ اس نے محفوظ کر لیا تو مستقبل والے دیکھیں گے. لیکن کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں, قیامت آئی ہی نہیں, حوض کوثر آیا ہی نہیں, اور سرکار کے سامنے ریل چل رہی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں اپنے سامعین کو, میں بڑے ایک علمی موڑ پر لے آیا ہوں اور آپ لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ کہ مستقبل ابھی وہ چیز آئی نہیں, لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں, سرکار دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں, دیکھ کر فرما رہے ہیں. جو کل آپ نے عمل کرنا ہے اس کو آج دیکھ کر فرما رہے ہیں. ثابت ہوا کہ یہ کیمرہ کوئی اور ہے, یہ سکرین کوئی اور ہے, اس کے اندر جو طاقت ہے وہ پاور کچھ اور ہے, یہ پاور نہیں ہے, وہ پاور کچھ اور ہے. سمجھ آئی؟ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ 10 آدمیوں کی جنتی ہونے کا جو ذکر فرمایا, تو اس سے پتہ چلا کہ ذرا آپ توجہ کیجئے گا, اس میں کوئی عقیدت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں محض عقیدت پر کہہ رہا ہوں. میرا حق بنتا ہے سرکار کے لیے عقیدت کا اظہار بھی کرنا, لیکن بعض دفعہ عقیدت میں ہوتا ہے کہ وہ بات ہوتی نہیں ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں, یعنی کسی ولی کے یا کسی بزرگ کے متعلق یا کسی شخصیت کے متعلق. لیکن اب دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ محض عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. عقیدت کا اظہار نہیں, اگر دماغ ہے تو اس بات کو سوچو سمجھو. سمجھ آئی؟ 10 آدمیوں کی بشارت دے رہے ہیں. ثابت ہوا کہ اس شخص کے مرنے تک, آخری سانس تک کو سرکار مدینہ نے پہلے دیکھ لیا تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے میں کسی آپ میں سے کسی کو کہہ دوں کہ یار تو جنتی ہے, ویسے ہی کہہ دیں, چلیں کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب کو آپ کو کہہ دیتے ہیں, کل اسی شخص سے ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کے قابل نہیں رہتا. تو میرا یا آپ کا کسی کو کہہ دینا اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ کچھ بھی نہ ہوئی. ہم حسن ظن سے ایک آدمی کو کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے عمل ہو جائے, وہ کل دوزخی ہو جائے. تو میرے تیرے کہنے میں اور کملی والے کے کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جناب ہمارے جیسے بشر ہیں, اب ہمارے جیسے بشر کی بات سنو ذرا, ہمارے جیسے بشر کی بات سنو کہ تم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے باپ کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہیں, لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. ثابت ہوا کہ آپ نے وہ آخری لمحے تک سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ اور جتنے صحابہ ہیں, تمام کے اعمال وہ آخری لمحہ عقیدے کا من حیث الاعمال اور من حیث العقائد, عقیدے کے اعتبار سے کہ آخری وقت تک ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا, کیا عقیدہ رہا. کیونکہ لمحہ جب سکرات الموت کا عالم طاری ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اس انسان پر, اس سے پہلے ہی ہے جو کچھ ہے.
تو یعنی سکرات الموت کا عالم طاری ہونے تک جو آخری گیٹ ہے دروازہ، اس وقت تک سرکار سب کے اعمال دیکھ رہے تھے۔ بولو، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ یہاں اٹھے، سوال کرے، اور یہ فقیر جواب دے گا، یہیں دے گا۔ سمجھ آئی؟ اگر آپ کہیں کہ اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو آپ کا اور میرا کیا اعتبار ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آئیے علماء محدثین کے پاس جاتے ہیں، ائمہ جرح و تعدیل کے پاس جاتے ہیں، ملا علی قاری کو دیکھتے ہیں، تہذیب و تہذیب کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مقام ہے، درجہ ثقاہت کے اعتبار سے کس مرتبے پر فائز ہے۔ ساری امت مانتی آئی، کیا معاذ اللہ سارے جاہل تھے؟ آج میں اور تو بڑا محدث بن گیا، ان لوگوں کو اس حدیث کی ثقاہت کا اندازہ نہیں تھا، ساری امت مان رہی ہے کہ سرکار نے جنتی کہا 10 آدمیوں کو۔ اور پھر عجیب بات ہے، مظاہرہ ہوا یہاں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ تو رحمت ہے۔ سرکار نے جستا جستا کسی کے لیے کہا ہوگا، لیکن جس طرح ان کے لیے 10 آدمی فرمایا، کسی کے جہنمی ہونے کا ذکر نہیں ملتا کہ سرکار نے اطلاع دی ہو، حالانکہ مبشرا و نذیرا بھی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا، تو ڈراتے تو رہے آپ، لیکن ان کا انجام نہیں بتایا، کیونکہ آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ جنتیوں کا سارا جو ان کے جو حوالہ تھا کہ فلاں فلاں یہ طبقہ جنتی ہے، اس کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا کہ یہ بشارت آپ دیں۔ یہ وہی وحی خفی ہے جو لفظوں سے پاک تھی، حضور کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے کہہ دیں کہ یہ جنتی ہیں۔ کیونکہ جس طرح ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کملی والے کے ہر اس ارشاد پر ایمان رکھتے ہیں جو درجہ سند میں آپ تک پہنچتا ہو، ہے جی، اس کے اعتبار سے آپ تک پہنچ جائے، بات پہنچ جائے، پھر ایمان اسی طرح ہے جس طرح قرآن پر۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کے متعلق فرمایا، لیکن جب ذکر آیا جہنمیوں کا، فرمایا نہیں، تیری برادری بھی ہے، رشتہ بھی ہے، یہ وہی ہے نا جس نے تم نے دعوت دی تھی، پہاڑی پر بلایا تھا اور اپنی تبلیغ کے لیے کہا تھا کہ میں رسول ہوں اور ان بتوں کو چھوڑو، تو اس نے کہا تھا تبّ لک یا محمد، ہاتھ ٹوٹے ہیں محمد تیرے۔ تو چچا سمجھ کر، بڑا سمجھ کر چپ ہو گیا تھا، تیری شان ہی یہی تھی۔ اس وقت بھی تو نے صبر کیا، اس وقت میں بولا میرے محبوب تو چپ رہے، میں کہوں گا تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج میں اور تو بڑا محدث بن گیا، ان لوگوں کو اس حدیث کی ثقاہت کا اندازہ نہیں تھا، ساری امت مان رہی ہے کہ سرکار نے جنتی کہا 10 آدمیوں کو۔ اور پھر عجیب بات ہے، مظاہرہ ہوا یہاں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ تو رحمت ہے۔ سرکار نے جستا جستا کسی کے لیے کہا ہوگا، لیکن جس طرح ان کے لیے 10 آدمی فرمایا، کسی کے جہنمی ہونے کا ذکر نہیں ملتا کہ سرکار نے اطلاع دی ہو، حالانکہ مبشرا و نذیرا بھی ہیں۔
انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. نذیر کا معنی ڈرانے والا. تو ڈراتے تو رہے آپ، لیکن ان کا انجام نہیں بتایا، کیونکہ آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ جنتیوں کا سارا جو ان کے جو حوالہ تھا کہ فلاں فلاں یہ طبقہ جنتی ہے، اس کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا کہ یہ بشارت آپ دیں. یہ وہی وحی خفی ہے جو لفظوں سے پاک تھی، حضور کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے کہہ دیں کہ یہ جنتی ہیں. کیونکہ جس طرح ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کملی والے کے ہر اس ارشاد پر ایمان رکھتے ہیں جو درجہ سند میں آپ تک پہنچتا ہو، ہے جی، اس کے اعتبار سے آپ تک پہنچ جائے، بات پہنچ جائے، پھر ایمان اسی طرح ہے جس طرح قرآن پر. ٹھیک ہے؟ تو ان کے متعلق فرمایا، لیکن جب ذکر آیا جہنمیوں کا، فرمایا نہیں، تیری برادری بھی ہے، رشتہ بھی ہے. یہ وہی ہے نا جس نے تم نے دعوت دی تھی، پہاڑی پر بلایا تھا اور اپنی تبلیغ کے لیے کہا تھا کہ میں رسول ہوں اور ان بتوں کو چھوڑو. تو اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد، ہاتھ ٹوٹے ہیں محمد تیرے. تو چچا سمجھ کر، بڑا سمجھ کر چپ ہو گیا تھا، تیری شان ہی یہی تھی. اس وقت بھی تو نے صبر کیا. اس وقت میں بولا میرے محبوب تو چپ رہے، میں کہوں گا تبت یدا ابی لہب و تب. ہاتھ محمد کے نہ ٹوٹے، وہ کہنے والے تیرے ٹوٹے اور ٹوٹ گئے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. جہنم کا اعلان کیا اللہ نے خود. فرمایا یہ خیر المنتقم ہوں، میں ہوں، تو منتقم نہیں ہے، تو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو کرم کرنے والا ہے، گالیاں دینے والوں پر بھی پھول برسانے والا ہے. خیر المنتقم میں ہوں، بدلہ دینے والا میں ہوں، یہ کام میرا ہے. عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی بشارت تو دے اور ان لوگوں کے جہنمی ہونے کا اعلان میں کرتا ہوں. دیکھیں، عام طور پر بات ہے کہ جو بہت اچھی بات ہو وہ اپنے کسی محبوب دوست سے اس کا اعلان کرایا جاتا ہے. اچھی بات ہی ہو، یہ دنیا کا ایک دستور ہے. اور جو ذرا بدخبری ہو، کوئی خبر ایسی ہو، کوئی یعنی ڈراؤنی چیز ہو یا کوئی ایسی بات ہو یا نحوست ہو اس میں، تو اس میں انسان خود کرتا ہے یار میں کر لوں گا، ان سے نہیں کہلواؤں گا. یہ عام بات ہے. تو یہی طریقہ، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے. یہ اعلان میں کروں گا، تو رحمت للعالمین ہے، تو رحمت کا اعلان فرما. تو کیا یہ ہم جیسے بشروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو علم کے اس مقام پر فائز ہے، اس نے بھی یہی فرمایا کہ یا بنی ہاشم تم عمل لے کر آنا، نسب کو نہ لانا. میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی صفات کا مظہر بنانے کے لیے. کوئی مجھے پہچانے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے جانا پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ کوئی مجھے جانے. میں یہاں ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے.
اتنی تنہائی کوئی برداشت نہیں کر سکتا مخلوق میں سے جس طرح وہ تنہا ہے۔ ہمارے لیے تنہائی عذاب ہے، ہمارے لیے تنہائی عذاب ہے۔ ہم تنہا ہو تو تھوڑی دیر بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ہم آواز ہو، کوئی ہم عقیدہ ہو، کوئی ہم خیال ہو، کوئی محبت والا انسان ملے جس کے چہرے کو دیکھیں ہیں جی تو اب تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ لیکن اس کی شان کہ وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے ساتھ جب تنہائی کی نسبت ہو جائے تو وہ تنہائی یکتائی بن جاتی ہے۔ تو وہ کسی چیز کا محتاج تو نہیں تھا، لیکن میں سامعین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی میں کوئی خوبی ہو نا تو اس کے لیے وہ سامعین کو طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی مجھ میں جو خوبیاں ہیں وہ کوئی جاننے والا ہو، کوئی اس کو سمجھنے والا ہو، کوئی اس کی قدر کرنے والا ہو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ خود نمائی کی جاتی ہے، تو یہ خود نمائی تو اللہ نے بھی فرمائی، خود نمائی ہے نا، اپنے اپنی نمائش کرنا، تو اللہ میں کچھ تھا تو اسے نمائش کی نا۔ وہ کنز مخفی تھا تو اس کی نمائش کی نا۔ اب جس کے پاس کنز مخفی ہو ہی نہیں وہ نمائش کیا کرے گا؟ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو صفات اس نے بندوں کو عطا کی ہیں وہ کبر اور ریا کی نیت سے اس کا اظہار نہ کرے۔ یہ غلط ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ کر یا ریا کے لیے، یہ غلط ہے، گناہ ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر ہیں تو اس کے راستے میں مخلوق کو سمجھانے کے لیے، اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اگر وہ ذریعہ استعمال کیا جائے تو اس کو خود نمائی نہیں کہا جاتا۔ ورنہ اگر کوئی خود نمائی عیب ہوتی اس مسئلے میں تو اللہ تعالیٰ میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ تو نقائص سے پاک ہے، تو یہ خود نمائی اس میں کیوں ہے؟ یہ جتنے جلوے بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں، کائنات میں، ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان کس کو دیکھو اور میری طرف آ جاؤ۔ سورج کو دیکھو، پوجو نہیں، صرف دیکھو، طلوع کو دیکھو، غروب کو دیکھو وقت پر۔ اور جتنے میں نے مشارق اور مغارب رکھے ہیں، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق والمغارب، اب ہم مغربین یا مشرقین سمجھیں یا مشارق اور مغارب جمع بھی آئی ہے۔ یہ الگ تفصیل طلب مسئلہ ہے، یہ اس کو میں چھوڑتا ہوں، پھر پھیل جاتا ہے مضمون۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جلوے دیکھو، چاند کو دیکھو، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ وہ جو کیا تشبیہ دیکھیے، کھجور نہیں جڑی ٹہنی ہونی نا، کھجور نہیں ٹہنی، اے انج پتلی جئی تے اے اس طرح ہونی، بالکل کھجور نہیں ٹہنی، سکی ہے۔ اس دنال اللہ نے پہلی چند مثال دیتی، حتی عاد کالعرجون القدیم، 14ویں کے شباب پر بھی پہنچاتا ہوں، ہلال کو آفتاب مہتاب بھی بناتا ہوں، اور مہتاب کو، بدر کو گھٹاتے گھٹاتے اس شاخ کی طرح پتلا کر دیتا ہوں۔ یہ میری قدرت ہے، یہ حقائق دیکھو۔ پہلی ہلال، پہلی کا چاند، اور بدر 14ویں کا چاند۔ یہاں مجھے حافظ کا شعر یاد آ گیا۔ حافظ کا شعر فارسی کا ہے، میں اپنے ذوق سے پڑھتا ہوں شعر، ضروری نہیں کہ لوگ سمجھیں، مطلب سمجھاؤں گا، لیکن میں اپنے ذوق سے اب آ گیا ہوں تو سناؤں گا۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلی کا چاند اور بدر جو ہے
وہ کہتے ہیں اپنے دوست کو محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حریف بز میں تو بودم چو ماہ نو بودی حریف بز میں تو بودم چو ماہ نو بودی اے میرے دوست میں تیری مجلس میں اس زمانے کا بیٹھنے والا ہوں جب تو پہلی کے چاند کی طرح چھوٹا سا تھا حریف بز میں تو بودم چو ماہ نو بودی کنون کے ماہ تمامی نظر ترے مدار اب تجھے اللہ نے اگر 14ویں کا چاند بنا ہی دیا ہے تو اب ہم سے نظریں تو نہ چرا ہم وہی ہیں کنوں کے ماہ تمامی نظر ترے مدار ہم وہی ہیں جو پہلی کا چاند تھا چھوٹا سا ہوتا تھا اس وقت کے ہم تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے آئے مجھے حضرت مظہر جانے جانا کا بھی ایک شعر یاد فرماتے ہیں حضرت مظہر جانا سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ اور بہکیے زمان حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر جن کے متعلق حضرت مظہر جانا نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ مظہر تو کیا عمل کر کے لایا ہے تو میں قاضی ثناء اللہ کو پانی پتی کو پکڑ کر پیش کروں گا کہ میں نے ایک آدمی تیار کیا اور یہی جملہ باختلاف الفاظ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء زری زربخش دہلوی نے فرمایا تھا امیر خسرو کے لیے فرمایا الہی بسوز ای ترکم ببخش بسوز سینہ ای ترکم ببخش قیامت کے دن نظام الدین اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اللہ پوچھے گا نظام الدین تو نے عمل کیا کیا ہے تو میں اس خسرو کو پکڑ کر کہوں گا اے اللہ اس کے دل میں اس میرے ترک کے دل میں جو تیری محبت کی آگ ہے اس آگ کے طفیل نظام الدین کو بخش دے تو جناب وہ مظہر جانا ہے تو فرماتے بڑے صاحب دیوان اور بہت نقص گو عمدہ گو شاعر ہے فرماتے ہیں کہ ناش مظہر وہ حافظ کا شعر دل میں رکھیں کہ تو پہلی کا چاند تھا اس وقت میں نے تمہارے ساتھ میرا تعلق تھا اب تو 14ویں کا چاند بن گیا ہے کم از کم نظریں تو نہ چرا فرماتے ہیں کہ ناش مظہر چوز کویت گزرت چشم مپوش مظہر کی لاش مظہر کی میت مظہر کا جنازہ جب تیری گلی سے اگر گزرے تو آنکھیں بند نہ کرنا اس کو کھڑکی کھول کر دیکھ لینا ایک نظر اس کی میت کو دیکھ لینا کیوں ناش مظہر چوز کویت گزرت چشم مپوش آخری مردہ ہمانست کے بیمار تو آخر یہ اسی شخص کی میت ہے یہ وہی مردہ ہے جو کل تیرا عاشق تھا جو تیرا بیمار تھا جو تیرے عشق کی بیماری میں مرا یہی وہی مردہ ہے تو میں اس کہہ رہا ہوں کہ حافظ نے یہ بات جو کہی ہے تو اس میں نظر دریغ مدار کہ تو چاند کو بدر منیر کرتا ہے
پھر اس کو پہلی کا چاند بناتا ہے۔ دیکھو پڑھتے ہوئے چاند کو، چمکتے ہوئے سورج کو، اس انفس و آفاق کو دیکھو، آسمان کی ان پہنائیوں کو دیکھو، زمین کی وسعتوں کو دیکھو، بہار کی آمد کو دیکھو، خزاں کے جانے کو دیکھو، دریاؤں کے چلنے کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، چہروں کے اختلاف کو دیکھو، رنگ و نسل کے فرق کو دیکھو، زبانوں کے فرق کو دیکھو، امیال و عواطف کے فرق کو دیکھو، رجحانات کے فرق کو دیکھو، طبیعتوں کے فرق کو دیکھو، مزاجوں کے افتراق کو دیکھو، اور میری حمد کرو، میری پاکی بیان کرو، میری حمد بیان کرو کہ تمہارا خالق کیسا ہے، بدیع السماوات والارض ہے۔ میں نے اس لیے اختلاف تو میں زبان کا بھی ڈالا ہے، اختلاف میں حیدرآباد میں اس پر بھی بولا تھا، اس لیے نہیں ڈالا کہ تم تفرقہ پردازی کرو، زبان اور وطن کے بت بنا کر الگ الگ ہو جاؤ، اس لیے نہیں کہا، بلکہ ایک کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفریق نہ کرو، تم سب کملی والے کے غلام ہو، تمہاری زبان اور صحیح، تمہارے رنگ میں فرق صحیح، طبیعتوں میں اختلاف صحیح، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی معتدل ہے، سب کچھ صحیح، مگر جس آقا کا غلام میں نے تمہیں بنایا ہے، اس کے جھنڈا، اس کے علم رحمت کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ، اور یہی آزمائش ہے، تمہاری یہی آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم یہ بھی آزماتے ہیں، اور یہ تو اللہ نے 3-4 چیزیں گنا دی نا، اب یہ تو نہیں اللہ کے پاس آزمائش کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا، ان چیزوں میں ہی آزمائے گا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ قید تو نہیں ہے، یہ چند چیزیں گن دی ہیں۔ آپ جس طرح اپنے دوستوں کا، احباب کا مختلف طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، آپ کی عمر اگر 70 سال ہوتی ہے، 80 سال، ساری عمر آپ امتحان ہی لیتے رہتے ہیں اپنوں کا اور اپنے آپ کا لیتے رہتے ہیں، اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، آپ کے دوست، آپ کے ہر آدمی امتحان لیتا ہے اور مختلف طریقوں سے لیتا ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں رہے، میں نے دیکھنا یار یاری ہے، پیسہ نہیں ہے، فلاں مصیبت میں گھر گیا ہوں، تو اس کا تعلق میرے ساتھ کیا ہے، میں ذرا آزماؤں تو میری مدد کرے گا یا نہیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، کوئی حاجتوں کی انتہا ہے انسان کی کہ کتنی حاجتیں ہیں، بولے ذرا جلدی بولے، کوئی ہے؟ کوئی نہیں، ہر قدم پر نئی حاجت ہے، نئی حاجت، اور اتنی جتنے ہم نے حاجتیں خود پیدا کر لی ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، ایک تو اللہ کی طرف ہے نا، ایک جو ہم نے حاجتیں خود پیدا کر لی ہیں اس کی تو گنتی کوئی شمار ہی نہیں، تو ہر قدم پر پھر ہم اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں، رشتہ داروں کو اپناتے ہیں، اپنوں کو، بیگانوں کو، سب کو آزماتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اگر آپ کے آزمانے کے لاکھوں سینکڑوں طریقے ہیں تو اس کے آزمانے کے کوئی محدود ہیں طریقے؟ یہ تو مین چیزیں ہیں نا جس پر انسان مر جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 4-5 چیزیں ہیں، یہ مین چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ انگنت طریقے ہیں اس کے آزمانے کے۔ یہ بھی یہ آزمائش ہے کہ اختلاف رنگ میں بھی رکھا، زبان میں بھی رکھا، رجحان میں بھی رکھا، مزاج میں بھی رکھا، اس کے باوجود کہتا ہے اختلاف بھی میں نے رکھ لیا ہے، ورنہ اللہ ساری دنیا کو ایک زبان دے کر بھیج سکتا تھا۔ جب منہ میں ایک زبان دے سکتا ہے وہ زبان نہیں دے سکتا؟ کوئی آپ علاقہ ایسا بتائیں کہ جس میں 2 زبانیں ہوں کسی کی؟
ویسے دو زبان آدمی ملتے ہیں، کئی زبانیں ہوتی ہیں لوگوں کی، تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، جہاں جاتے ہیں بس انہی کے ہو جاتے ہیں، ایسے طبقے بھی ہیں، میاں مامون صاحب بھی جانتے ہیں ان کو۔ ہاں تو یہ طبقے جہاں جائیں ان کے وہ ان کے ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ بعض طبقے ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایسے ہیں، دو چار طبقے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، بس جہاں سے مل جائے، جس رنگ سے مل جائے۔ تو یہ مزہ تو نہ آیا نا، جس طرح پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، پیشاب میں ملا دیں تو پانی صاحب اس میں مل جائیں گے، سرخ شربت میں ملا دیں تو پانی صاحب سرخ ہو جائیں گے، سبز میں ملا دیں تو سبز ہو جائیں گے۔ تو غیرت بھی تو کوئی چاہیے نا، کوئی اپنا رنگ بھی تو چاہیے۔ اپنا رنگ بھی تو چاہیے نا۔ اصل بھی سن رہے ہیں میری بات کو، تو اپنا رنگ بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ رنگ اسی کا ہوتا ہے جو کسی رنگ والے کے ساتھ ہو، سمجھ آئی نا؟ یہ رنگ سارے اسی بے رنگ کے ہیں، وہ شان ہے اسی بے رنگ کی ہے، وہ رنگ اور صورت سے پاک ہے، لیکن جن کو اللہ نے رنگا ہے ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ پر بھی رنگ چڑھے گا، ضرور چڑھے گا۔ یہ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے تو 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کا منہ کالا ہو جاتا ہے، ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان بھٹیوں کا اثر ہے جو آپ دیکھتے ہیں، تو جو معرفت کی بھٹیوں سے گزرے ہوئے ہیں جی، جو اس بھٹی سے گزرے ہیں، تو اگر ان کے پاس آپ بیٹھیں تو کیا آپ پر رنگ نہیں چڑھے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں ایمان والوں کو مخصوص کیا، وہاں خطاب کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں نر مادہ سے پیدا کیا۔ ہندو بھی نر مادہ سے پیدا ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ساری دنیا ہے، وہاں عمومی خطاب ہے۔ یہاں خاص کرنے کے لیے یہاں خاص کیا کہ صادقین کی معیت کسی ہندو کو نصیب نہیں ہوتی، کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو کملی والے کا غلام ہو، جو صادقین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے آداب جانتا ہو، انہیں مخاطب فرمایا، دوسروں کو نکال دیا۔ کونوا مع الصادقین، تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ساتھ رہنے کے بھی 2 معنی ہیں، یہ ہے کہ آپ نتھی ہوئے رہیں ہر وقت، بھئی حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھانا ہے، کہاں چائے ہے، صرف اپنے پیٹ کا تندور ساتھ اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں جی۔ 2-3 مرنا جناب امام نال پہ ٹرنا ہے، کیوں؟ حضرت صاحب کی میت کونوا مع الصادقین، اللہ نے جو فرما دیا، وہ ایک ڈرم چاہ کے کتنے پہ پھرنا ہے، ٹوٹی سمیت۔ تو مطلب ہے کہ یہ کیا چکر ہے، تم تو اپنے کھانے پینے کے چکر میں پیروں کے ساتھ جا رہے ہو۔ کونوا مع الصادقین یہ نہیں، یہ کونو، یہ معیت جو ہے اس کی منزل اور ہے، اس کی معیت اور ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کملی والے جو تجھ سے بیعت یبایعون اللہ، کملی والے جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ تجھ سے تو کرتے ہی ہیں نا،
ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ کیسے بیعت کرے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، وہ تو خالق صادقین ہے، تمہاری ان سے پھر رابطہ ہو جاتا ہے، معیت ہو جاتی ہے۔ یہ غیر مری، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ تو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے ساتھ کیا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے هو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو قرآن ہے کہ انسانوں وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ لیکن یہ تو ہے، وہ تو ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ جھگڑا یہ ہے کیا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں؟ وہ تو ہمارے ساتھ ہے، ذرہ نواز ہے، بندہ نواز ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، کرم فرماتا ہے، لیکن کیا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں؟ اب دیکھیں یہ طبقہ صحابہ کو دیکھیں، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، کہ یہ ایسا طبقہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہوا ہے جی۔ اللہ کا بندے سے راضی ہونا تو ممکن ہے، لیکن بندہ اللہ سے راضی ہو یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اتنا قادر ہو کر، غنی ہو کر بندوں کے ساتھ کرم فرماتا ہے جی، راضی ہو جاتا ہے، گناہوں کے بعد وجود بھی توبہ استغفار کرے تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندہ راضی نہیں ہوتا، اس وقت تک راضی رہتا ہے جب وہ رزق کھلا دے، اس وقت راضی رہتا ہے جب تک آپ کو عیاشی ملے، نصیب ہو، اور دنیا پر آپ تھاک جما کر بیٹھیں، اس وقت آپ راضی ہیں۔ ہمارا رب بڑا کرم فرما ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے مجھے تو بڑا کرم کیا، اور جب میں رزق کھینچتا ہوں تو کہتا ہے میری تو توہین کر دی، اللہ نے کہیں کا نہیں مجھے چھوڑا، پوری برادری میں میری ناک کٹ گئی، غربت کی وجہ سے کوئی آئی تو میں کھانا نہیں کھلا سکتا۔ تو یہ جو تم کھلا کرتے ہو اس کا، یہ تمہارے اندر جو اپنے آقا، حقیقی آقا کے متعلق جو گلہ مندی پیدا ہوتی ہے، یہی تو تمہاری آزمائش ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے تمہیں آزماتا ہے۔ عاشق کا تو شیوا ہے راضی برضا رہنا، بندے کا تو شیوا ہے راضی برضا رہنا، جو کچھ کرے مالک ہیں رحم ان کا عتاب ان کا، جو کچھ کرے مالک ہیں رحم ان کا عتاب بھی ان کا ہے۔ بایزید بستامی کتنا بڑا شیخ ہے، ایک گل میں سناواں تو سارے بندے آکھیا اللہ تعالیٰ نے طرف رحمت کیا، انہیں بڑے اعزاز پہ انہیں فلانا قطب الاقطاب ہے، فلانا غوث الاغواث ہے، فلانا جناب حجت الاسلام ہے، سارے لوگ لپک کے القاب پہ کہنے سجا کے لوگ خوش ہونے، کوئی ذکر کرے تو خوش ہوتے ہیں۔ اے جوان ہو آیا، آپ سفر تو آئے، رمضان سیزے تے لوگوں کے سامنے ملامتی فرقہ، اس کو کہتے ہیں ملامتی، داتا صاحب بھی اس میں رہے ہیں، 5 7 10 سال بھی رہے ہیں، کہ شریعت کے خلاف بظاہر ایسا کام کر دینا جس پر لوگ ملامت کریں، لعن طعن کریں، اور حقیقت میں اپنے نفس کو وہ جوتے برساتے ہیں اس پر کہ تیری یہی اوقات ہے، یہی تیری اوقات ہے، اپنے نفس کو مرنے کے لیے۔ یہ ملامتی فرقہ داتا صاحب رحمت للعالمین وہاں ہویا ہوا ہے۔ میزاب رحمت کا اشارہ سیدھا مدینہ منورہ کی طرف ہے۔
تو میزاب رحمت بھی اشارہ رحمت کر رہا ہے جی. کعبے میں کھڑے ہو کر کعبے کی مقدس دیوار پر لگے ہوئے پھر بھی اشارہ کر رہا ہے. جس طرح سیدہ بلال نے اشارہ کیا تھا کہ فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا، کہ وہ محمد ہے جو ہمارے سردار ہیں. ارے میزاب رحمت اشارہ کر رہا ہے جس میں نہ عقل ہے نہ ہوش ہے، لیکن کملی والے کا ہوش ہے اسے بھی. ہیں جی؟ تو اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جالی سے لگیں لیکن ادب کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا نصیب نہ ہو، جالی والے سے تعلق نہ ہو، وہ جو ہونا چاہیے. ہم جالی والے کی پوجا نہیں کرتے، ہم سجدہ نہیں کرتے، جالی والے نے ہی ہمیں منع کیا ہے. ورنہ اس سے بڑھ کر کون ہے جو سجدے کے قابل ہوتا؟ اللہ کی قسم میں سجدہ کرتا کملی والے کو اگر اجازت دیتے کملی والے. ارے درخت جس کو سجدہ کر رہے ہیں، حجر پتھر جس کے سامنے بول رہے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھ کر خاموش اور جامد پتھر چپ نہیں رہ سکتا، کلمہ پڑھ دیتا ہے. تو ہم سے تو درخت اچھے ہیں نا. جس کے ساتھ لمس وہ نہ پائیں تو اس تو نے حنانہ رو پڑتا ہے کہ سرکار آج آپ نے مجھ سے ٹیک نہیں لگائی، آج ممبر بن کر آ گیا، اتنا عرصہ مجھ سے میرے ساتھ آپ نے کرم فرمایا، مجھے تو بڑا ناز تھا، آج ممبر بن کر آ گیا ہے. وہ تراشیدہ ممبر تو میں نہ تراشیدہ تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہچکیاں رو کر وہ استن حنانہ وہ درخت کھجور کا رو رہا تھا. تو حضور سرکار خطاب فرما رہے تھے تو آپ اس کی آواز جو ہے رنین جس طرح بچہ نہیں روتا اس طرح حضور نے آواز سنی. آپ ممبر شریف سے اتر کر اس کے پاس چلے گئے اور اس پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ اس نے کہا میرے ساتھ وعدہ فرمائے میں تب چپ کروں گا. اور جس کے ساتھ درخت گفتگو کرے جو درختوں کی زبان سمجھتا ہو، تو غیب پر الجھ رہا ہے کہ غیب جانتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی کہ درختوں سے گفتگو ہو رہی ہے، درخت رو رہا ہے. اگر آج کوئی عاشق رسول حضور کی یاد میں آنسو بہاتا ہے تو کیا تعجب ہے، یہ تو کام درخت بھی کر گیا. اور درخت کو سرکار نے فرمایا کہ اے رونے والے درخت تنے تو رو نہیں، قیامت کے دن جس جنت میں محمد ہوگا تو بھی میرے ساتھ وہیں ہوگا. تب وہ درخت کا تنا چپ ہوا. تو اگر کملی والا ایک بے جان اور بے شعور تنے کی رونے کو قبول فرما کر معیت کا اپنے ساتھ رہنے کا کی بشارت دے سکتا ہے تو کیا اپنے ایک غریب امتی کو جو اس کی یاد میں آنسو بہانے والا ہو، جس کے آنکھوں میں کملی والے کے نام پر چند آنسو آ جائیں، تو کہتا ہے کہ آنسو کیوں بہائیں؟ ارے آنسو تو قسمت والوں کے بہتے ہیں، خون تو قسمت والوں کے بہتے ہیں سرکار کے نام پر. تو ابھی تک سوچ رہا ہے کہ رونا ہے یا نہیں؟ تیری تو آنکھیں ہی صاف ہیں، مطلع ہی صاف ہے، تجھے تو رونا آتا ہی نہیں. اپنی طبیعت کا علاج کرا، کسی سچے کے پاس جا جو روتا ہے، جن کی سچی محبت ہے ان کے ساتھ. تو نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے. غور کر، سرکار کے ساتھ تعلق پیدا کر. کونوا مع الصادقین، معیت حاصل ہوگی اس وقت تو کسی منزل پر پہنچے گا. اور جن لوگوں کا آج نام لیا جا رہا ہے پوری دنیا میں وہ صادقین کا طبقہ ہے، اور انہوں نے وہ تقوی اختیار فرمایا. سمیٹ رہا ہوں
ایک دو منٹ میں میں گفتگو کر چکا ہوں. میرا انبار تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو. تو بڑے بڑے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ میری گفتگو سے بڑے بڑے مطالب سمجھ کر اپنی تقریریں بنا لیتے ہیں. تو مطلب ہے کیونکہ صوفیوں کا ایک انبار ایک گروہ میرے ساتھ چلتا ہے. بڑی عجیب دنیا برات ہوتی ہے ان کی ہے جی. تو ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. تو اس لیے کرم ہے مالک کا. اس میں اجارہ کیا ہے؟ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے. یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے. ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن جو معقول آدمی ہے جس کے اندر دماغ ہے وہ انشاءاللہ میری باتوں کو سمجھ گیا ہوگا اور میں جو کہنا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں اس تک پہنچ گیا ہے. میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے ہمیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی اس پر سیر حاصل بحمداللہ گفتگو ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ نے شعوب و قبائل میں تقسیم فرمایا تاکہ ہم پہچانے جائیں. اصل جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ہم ڈریں اور اپنے اعمال کا احتساب کریں. اس کے بعد اب گفتگو ختم ہو چکی ہے. میرے خطابات گولڈا شریف سے ملتے ہیں، لوگوں کے پاس ہوں گے بھی صحیح. تو میں نے ایک دو میں پنجابی کے سلطان بہو علیہ رحمت کے طرز میں نے کہے ہیں کچھ اشعار. اس کے ایک دو بند میں آپ کو سناتا ہوں. تو یہ حضرت سلطان العارفین کے رنگ میں ان کی تو شان بڑی اونچی ہے. بہرحال جو کچھ میں دوست کا جو ایک درد ہے، چونکہ حافظ صاحب نے پہلے فرمایا تھا کہ یہ درد اور محبت کی محفل ہے، تو اسی درد کے حوالے سے میں یہ ایک ربائی پیش کرتا ہوں. بیٹھی بیٹھی چنگی بھلی بیٹھی بیٹھی ہو گیا مینوں آج کے چنگی بھلی بیٹھی بیٹھی ہو گیا مینوں آج کے کیڑا بچھڑیا یاد آیا کیڑا بچھڑیا یاد آیا